قبض کی دو صورتیں، ایک قبض ہوتا ہے آپ کا قبضہ ہوتا ہے قبض زمان. قبض زمان کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیز جو قابض ہے اس کے زمان میں ہے، مطلب یہ اس کو ذمہ دار ہے، چاہے اس میں کوئی غفلت ہو اس کے ضائع ہونے میں یا نہ ہو، ہر حال میں اس نے واپس کرنی ہے. تو جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ قبض غصب جو ہوتا ہے، کوئی چیز غصب آپ نے کر لی ہے تو اب اس پر جو آپ کا قبضہ قبض زمان ہے، یعنی اب آپ نے اس کا وہ واپس کرنی ہے، اس کا مثل واپس کرنا ہے، آپ ضامین ہو. اب وہ چیز چاہے آپ کی اپنی غفلت سے ضائع ہوئی ہو، کسی اور کی غفلت سے ضائع ہوئی ہو، تو یہ کہلاتا ہے قبض زمان. دوسرا قبض کہلاتا ہے قبض امانت. قبض امانت کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، اس میں کوئی غفلت نہیں کرتے، پھر بھی وہ چیز ضائع ہو جائے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے اس کی مثال عاریت ہے یا ودیعت ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو چیز موجود ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، لیکن اگر آپ کی حفاظت کے باوجود بھی ضائع ہو جائے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو. آپ جس سے آپ نے عاریت کی آپ اس کو کہہ سکتے بھائی میں نے تو اپنی پوری ذمہ داری نبھائی لیکن پھر بھی چیز ضائع ہو گئی تو وہ ذمہ داری نہیں رہتی. تو یہ کہلاتا ہے قبض امانت. تو اگر پہلے سے جو قبضہ ہے وہ قبض زمان ہے تو اس صورت میں دوبارہ قبضہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پہلے والا قبضہ قبض امانت تھا، ودیعت یا عاریت والا قبضہ تھا، تو پھر اس کو قبضہ دوبارہ کروانے کی ضرورت پڑے گی، وہ اس کا نائب بھی بن سکے گا. قبض مضمون کا قبض امانت تو قبض سابق اس صورت میں بنے گا. اچھا، مزید قبض حکمی کی جو صورتیں ہیں، حکماً اس کو قبضہ شمار کر لیا جائے گا. اس میں ہے مبی میں غیر قابل للفصل تصرف، ایسا کام کر دینا مبی کے اندر جو اب دوبارہ ریورسیبل ہے، دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا. جیسے اس کو ضائع کر دینا، اس میں عیب ڈال دینا، اس کے اندر ایسا اضافہ کر دینا جو اس کے ساتھ متصل ہو جائے. جیسے اس کی مثال ہے کپڑا تھا اس کو رنگ دیا تو یہ کہا جائے گا کہ اب یہ چیز اس کے حکماً قبضے میں آ ہی گئی، کیونکہ اگر یعنی ان جو تصرفات ہیں ان کی تصحیح کے لیے لازم ہے کہ اس کو قبض حکمی قرار دیا جائے. مزید بائع کی اجازت سے قابل تصور، یعنی کوئی ایسا تصرف جو ریورس ہو سکتا ہے لیکن وہ بائع کی اجازت سے کیا جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ قبض حکمی قرار دیا جائے گا. جیسے بغیر اجازت کے آگے بیچ دیا یا ہبا کر دیا، تو اب بائع کی اجازت نے یعنی ابھی تو آگے بیچ دی، ہبا کر دیا اور آگے پھر بائع نے اس کی اجازت دے دی، تو اب اس میں بھی ضمناً سمجھیں کہ قبض لازمی ہے آگے ہبا کرنے کے لیے اور آگے بیچنے کے لیے، تو اس لیے اس میں حکماً قبضہ تصور کیا جائے گا. آگے امر بالتصرف الموجب للنقصان، ایسا کوئی حکم کر دینا جس سے اس چیز میں نقصان آ جائے. مثال کے طور پر مشتری بائع کو حکم دے، آپ جو ہے وہ گوشت لینے گئے اور اس سے کہا کہ ہاں بھائی اس کو کاٹ دو، اس کو قیمہ بنا دو، یہ غلام تو اس کو آپ نے کہا آزاد کر دو، بائع سے خریدا اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دو. تو اب یہ جو تصرفات ہیں اس سے اس مبی کے اندر نقصان آنا ہی آنا ہے. تو یہ اس قسم کے تصرف کا حکم ضمناً قبضے کو لازم ہے کہ اس چیز پر آپ کا قبضہ ہوگا پھر یہ کام ہو رہا ہوگا، اس لیے اس میں قبضے یعنی امر ایسا حکم دینے کو حکماً قبضہ قرار دیا جائے گا. اسی طرح اختیار مشتری تضمین الجانی، کہ اگر کوئی جنایت کی ہے تو اس میں مشتری نے اس بات کو اختیار کیا کہ اس کا ضمان لے لے. جیسے اس کی مثال کے مبی غلام تھا اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تو مشتری اس کا تاوان کا مطالبہ کرتے تو یہ بھی قبض حکمی، یعنی آپ نے جب یہ کہا کہ آپ اس کو ضمان دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس غلام پہ قبضہ حکماً اس کو قبضہ پہلے ثابت ہوگا، پھر آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ آپ اس کا ضمان لے سکو. ایصال المبی الی المکان المشتری، کہ مبی کا مشتری کے یہاں پہنچا دینا، جیسے مشتری کے گودام میں پہنچا دیا، اس کے برتن میں ڈال دیا، اس کے مشتری کے ٹرک میں لوڈ کروا دیا، ٹرک مشتری کے تو اس میں لوڈ کروا دیا، تو یہ بھی حکماً قبضہ قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کچھ بات ہو گئی قبضے کے حوالے سے کہ مبی کے اوپر قبضہ کرنا اور کروانا. دوسری جو فصل ہے وہ حبس مبی کے حوالے سے. حبس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ مبی کو کب روکا جا سکتا ہے، یعنی بائع مبی کو روکے رکھے اور مشتری کے حوالے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ بائع کے لیے یہ روکنے کے جو حق ہے یہ کب ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مبی کو روکنے، حبس مبی کا جو محل کا مطلب یہ کہ
کن صورتوں میں ہوگا؟ تو وہ صرف بے معجل عین کے ساتھ کہیں، یعنی نقد جو بے ہو رہی ہے اس کے اندر بائع کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس وقت تک مبیع حوالے نہ کرے جب تک کہ اس کو ثمن وصول نہ ہو جائے۔ باقی اس کے علاوہ کریڈٹ سیل ہے، قسطوں پر ہے، ان تمام صورتوں کے اندر بائع کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مبیع کو روکے ثمن کی وصولی کے لیے، اس لیے کہ اس کا جو حق تھا نقد وصول کرنے کا، جب اس نے بے معجل کیے، اجل کے ساتھ کیے، ادھار کے ساتھ کیے، تو اس نے اپنا حق وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو حق سے یہ ختم کب ہوگا اور یہ کب ساقط ہو جائے گا؟ تو 10 چیزوں سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی 3 کیا ہیں؟ تسلیم، ایداع اور اعارہ، جن کا خلاصہ یہ کہ بے کے بعد بغیر غبن کے، غبن کا مطلب یہ کہ بغیر دھوکہ دہی کے مشتری کے قبضے میں چیز دے دی، یعنی مشتری نے کوئی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا اس کے اوپر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، بلکہ بائع نے اپنے رضامندی کے ساتھ وہ چیز اس کے حوالے کر دیا۔ وہ حوالے صرف حوالے کی، یا ودیعت کے طور پہ دے دی، یا عاریتاً دے دی، ان تینوں صورتوں کے اندر اب بائع کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ نہیں اب کیونکہ تم نے ثمن نہیں دیا لہذا اب دوبارہ مجھے حوالے کرو، نہیں، جب اس نے ودیعت یعنی ایداع کر دیا، ودیعت کے طور پہ مشتری کو دے دیا، عاریت کے طور پہ دے دیا، یا ویسے حوالے کر دیا اب رضامندی کے ساتھ، تو بائع کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اجازت، سقوط اور قبض ثابت۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بائع نے رضامندی سے مشتری نے قبضہ کیا اور بائع نے اس پر خاموش رہا یا اپنی رضا کا جو ہے اس نے اظہار کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم لے جاؤ، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ پہلی والی صورت وہ تھی جس میں بائع نے حوالے کیا تھا، دوسری جو 3 صورتیں یہ وہ ہیں جس میں مشتری نے چیز خود قبضے میں لے لی اور بائع خاموش رہا، تو اب اس کو اجازت کی صورت ہو جائے گی یا خاموشی کی صورت ہو جائے گی، یا پہلے سے ہی چیز مشتری کے قبضے میں ہے، قبض سابق ہے، اس صورت میں بھی بائع کو حق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور صورت ہے تعجیل بعد تعجیل۔ شروع میں تو نقد پہ بے ہوئی تھی، بعد میں بائع نے کہا چلو ٹھیک ہے تم پیسے مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا، تو جب یہ کہہ دیا کہ بھائی پیسے تم مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا، تو اب بائع کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مبیع کو روک کر رکھے اس آسرے میں کہ جب ثمن ملے گا تو میں دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک صورت ابرا من کل الثمن، بائع نے کہا بھائی تمہیں سب معاف، کوئی تم نے اب ثمن ادا نہیں کرنا، تو حق کا جو حق مل رہا تھا وہ تو مل اسی لیے رہا تھا تاکہ ثمن وصول کر سکے، جب اس نے ثمن سے بری ہی کر دیا تو ایسی صورت میں بھی اب حق ختم، اب اس کو بہرحال بائع کو جو مبیع ہے وہ مشتری کے حوالے کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے حوالے کا مطلب یہ کہ ثمن کا حوالہ اپنے دائن کی طرف کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ بائع نے ثمن وصول کرنا تھا لیکن اس نے کہا کہ بجائے تم مجھے دینے کے فلاں بندے کو دے دینا اس لیے کہ مجھے اس کے دینے، تو جو بائع کا اپنا دائن تھا جس سے قرضہ لیا ہوا تھا بائع نے، اس کی طرف حوالہ کر دیا ثمن کا، تو جب ثمن کا حوالہ ادھر کر دیا تو اس کے بعد اب یہ مبیع اب وہ جانے، کیونکہ حوالے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو ذمہ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اسائنمنٹ ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف نا، لہذا بائع کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی بائع اب تقاضا نہیں کر سکتا ثمن کا تقاضا اب جو جس کی طرف سے محال ہے اس کی طرف کر دیا ہے تو وہی اس کو ثمن کا تقاضا کرے گا، لہذا بائع اب مبیع کو نہیں روک سکتا۔ اور قبول حوالہ کا مطلب کیا ہے کہ مشتری نے اپنے مدیون پر حوالہ کر دیا کہ میں نہیں دوں گا بلکہ یہ میرا جو مدیون ہے اس نے میرے دینے اور یہ مجھے نہیں دے گا، بائع کو دے گا ثمن، اور بائع نے اس کو قبول کر لی اس حوالے کو، کہا ٹھیک ہے تم نہیں دینا بلکہ فلاں دے دے گا، تو ایسی صورت میں بھی اب مبیع کو حق کرنے کا جو حق تھا بائع کے پاس وہ ثابت ہو جائے گا۔ مثلا اگر ہم دیکھ لیں تو الباب الخامس فی بیان مسائل المتعلقۃ بالتسلیم والتسلم، 5واں باب ہے جس کا تعلق جو ہے وہ تسلیم اور تسلم، حوالے کرنا اور حوالے یعنی قبضہ کرنا کروانا، تسلیم کروانا اور تسلم کرنا۔ 6 فصول ہیں اس میں۔ پہلی فصل فی بیان حقیقت تسلیم و تسلم و کیفیتہما، قبضے کی حقیقت اور اس کی کیفیت کے حوالے سے۔ پہلا مادہ کہتے ہیں القبض لیس بشرط فی البیع، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عام بیوعات کے اندر قبضہ کرنا کوئی شرط نہیں ہے، الا ان العقد متى تم كان على المشتري ان يسلم الثمن اولا ثم يسلم البائع المبيع، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب عقد مکمل ہو جائے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ پہلے مشتری ثمن حوالے کرے اور پھر بائع مبیع حوالے کرے۔
اگلے مادہ کہتے ہیں تسلیم المبی یحصل بالتخلیۃ. اب یہ صورتیں بتا رہے ہیں, کیفیت بتا رہے ہیں کہ قبضہ کس کس طرح ہو جاتا ہے. پہلی بات کہہ رہے ہیں تخلیہ کی صورت میں. اب تخلیہ کیا ہے؟ وهو ان يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلیم المشتری ایہا. کہتے ہیں کہ بائع اجازت دے دے مشتری کو قبضہ کرنے کی مبیع پر اور اس میں کوئی مانع بھی موجود نہ ہو. اگلے وعدے میں کہتے ہیں کہ متى حصل تسلیم المبیع صار المشتری قابضا له. جب تسلیم یعنی حوالے کر دینا ثابت ہو گیا تو مشتری اس پر قبضہ کرنے والا سمجھا جائے گا. تختلف کیفیۃ التسلیم باختلاف المبیع. کہتے ہیں کہ مختلف اشیاء کے حوالے کرنے کا جو انداز اور چیزیں وہ مبیع کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہیں. جیسے آگے اگلے مادے میں فرماتے ہیں کہ المشتری اذا كان في العصرة او الارض المبيعة او كان يراهما من طرفهما يكون اذن البائع له بالقبض تسلیما. کہتے ہیں کہ اب کوئی صحن ہے, میدان ہے یا کوئی زمین ہے جس کو بیچا گیا ہے اور وہ جو مشتری وہ دیکھ رہا ہے اس کے حدود وغیرہ اس کو نظر آ رہی ہے اور بائی کی اجازت ہے, تو بس یہی اس کے اوپر قبضہ شمار ہوگا, مزید اس کے اوپر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ کو بہت سارے مسئلوں کے حل ملیں گے اور آپ کے پاس جب استفسارات آئیں گے تو پھر یہاں سے آپ کو بہت سارے کیا کہیں گے کلو ملیں گے. وہ یہ کہ اب صرف یعنی یہاں کے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو موجود ہونا اور آگے دیکھ رہے ہیں حدود اربع کا معلوم ہونا یہی کافی ہے قبضے کے لیے. باقی ہمارے جو قوانین ہے اس کے اندر جو بے ہوتی اپنے رجسٹری وغیرہ ہے, ٹائٹل پہ ہونا ہے, وہ سب اضافی چیزیں. تو بہرحال جب استفسار لکھیں گے تو اس وقت پھر ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. آگے فرماتے ہیں اذا بیعت ارض مشغولہ بالزرع یجبر البائع علی رفع الزرع. کہتے ہیں کہ اگر ایسی زمین بیچ دی گئی جس میں کھیتی موجود تھی تو بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کھیتی اس کو اٹھا لے بحفاظ, اس کو کاٹ کر, او یا پھر اس کو جو ہے عاریتن یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ خالی کر کے دینی ہوگی. آگے فرمایا جب یہ اشجار, یہاں بات اوپر والی بات ہو گئی, ہم نے کہا تھا کہ مشغول نہ ہو زمین, وہ مشغول ہے باقی خود شاغل ہے. جیسے اب یہاں مثال دے دی کہ اذا بیعت اشجار فوق الثمار. اچھا یہ بھی مشغول کی مثال ہے کہ درخت ہے اس کے اوپر پھل موجود ہے تو بائع کو مجبور کیا جائے گا اس کو کاٹے اور جو اپنے درخت ہیں وہ بغیر پھلوں کے حوالے کرے. اگلی بات کریں اذا بیعت ثمار علی اشجارہ یکون اذن البائع المشتری بجزئہا تسلیما. کہتے ہیں کہ جب کوئی پھل بیچے اور وہ درختوں پر تھے تو بائع کی اجازت اس مشتری کو کہ ہاں بھی اس کو کاٹ لو, بس یہی کاٹنے کی اجازت دے دینا ہی تسلیم شمار ہوگا, قبضہ شمار ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ العقار الذی لہ باب وقفل. اگر ایسی زمین ہے, ایسا گھر جس کی کوئی چابی ہے, دروازہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے دار گھر ہو گیا, باقی کرم یہ باغ وغیرہ ہو گئے, تو جب مشتری اس کے اندر داخل ہو گئے تو بس اور قال له البائع سلمت, اور بائع کہتے ہیں ہاں میں نے تمہارے حوالے کر دیا, کانا قول ذالک تسلیم, اس کا یہ کہہ دینا ہی قبضہ شمار ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي خَارِجَ ذَلِكَ الْعِقَارِ. لیکن اگر مشتری باہر تھا فإن كان قریبا, وہ اتنا قریبی بحیث يقدر على اغلاق بابی کہ اس کا دروازہ کھول سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے اس میں, تو مشتری تو بائع کا مشتری کے میں نے تمہیں اس کے حوالے کر دی, یہ بھی تسلیم شمار ہوگا. لیکن اتنا قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے, لیکن جب اتنی مدت گزر جائے کہ جس میں اس کے لیے اس بات پر قادر ہو کہ جائے جا کر جو اس کا دروازہ کھول لے داخل ہو جائے, اتنا وقت گزر جانا یہ تسلیم شمار ہوگا اور قبضہ کروانا شمار ہوگا. آگے فرمایا کہ اعطاء مفتاح العقار الذی لہ قفل للمشتری یکون تسلیما. کہتے ہیں کہ چابی حوالے کر دینا اس زمین کی جس کا کوئی تالا وغیرہ ہے مشتری کو, یہ اس کا جو ہے وہ قبضہ کروانا شمار ہوگا. آگے اپنے جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوں سے بھی اس کو سر سے پکڑ لینا, کان سے پکڑ لینا, اور یا اس کے فراسی فیصلے, تو یہ بھی اس کے حوالے قبضہ کروانا شمار ہوگا. یا وہ جانور ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر مشتری کو قدرت ہے اس کے یعنی قبضہ کرنے کی بغیر کسی کلفت کے یعنی تکلیف کے, تو بائع اس کو دکھا دیتے کہ ہاں بھائی یہ ہے اور اجازت دے دے گا ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ, تو یہ اس کے لیے تسلیم شمار ہو جائے گا, قبضہ کروانا شمار ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ مکیلات کا کیل کر لینا, موزونات کا وزن کر لینا مشتری کے حکم بامر مشتری کو, مشتری کے کی اجازت سے, حکم سے, اور اس کو ڈال دینا اس کے اپنے ظرف کے اندر, برتن کے اندر, تو یہ اس کی تسلیم شمار ہوگا.
باقی सामान है उसके बारे में कहते हैं कि बेअताही लियदिल मुश्तरी, मुश्तरी के हाथ में दे देना या उसके पास रख देना या उसके इजाज़त से उसके, तो ये तमाम चीज़ें जो है उसके यानी तस्लीम शुमार हो जाएंगी। आगे कहते हैं अल-अश्याउ बिया जुमलतन, अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बेची गई हैं और वो किसी संदूक में है या किसी अंबार आप कहेंगे किसी ढेरी वगैरह में है, ठीक है, और माशाअल्लाह मिनल महल्लात तक़ल्लुब यकुन, अब वो ऐसी चीज़ का ना जिसकी कोई चाबी वगैरह होती है तो उसकी चाबी का दे देना और तो ये और उसकी इजाज़त दे देना कब्जे की, ये तस्लीम शुमार होगा। ठीक है। अगले वादे में कहते हैं अज़्म मनिल बाय हिनमा युसाद क़ब्ल मुश्तरी, अगर बाय ने मना नहीं किया, मुश्तरी चीज़ उठा ली तो लेकर जा रहा है तो ये भी बाय की तरफ से इजाज़त होगी और ये कब्जा शुमार हो जाएगा। कहते हैं क़ब्ज़ुल मुश्तरी मबी बिदून इज़्निल बाय क़ब्ल अदाई समन ला यकुन मुअतबरन, हाँ अब मुश्तरी का कब्जा कर लेना समन के देने से पहले मोतबर नहीं होगा, इल्ला अन्नल मुश्तरी लौ क़ब्ज़ल मुश्तरी बिदून इज़्न व हलक फ़ी यदिही, अब नहीं उसने कब्जा कर लिया उसके बाद हलाक हो गया, जो पीछे हमने बात की थी ना कि अगर ऐसा कोई तसरुफ कर लिया जो कि काबिल इंतसाब दोबारा इर्रिवर्सिबल है तो उसमें तायीब आ गया तो फिर यही कब्जा शुमार होगा। फसल सानी शुरू करते हैं फिल मवादिल मुताल्लिक़त बिहब्सिल मबी, के वो चीज़ें जो कि हब्स मबी से मुताल्लिक़ हैं, तो कहते हैं फिल बई बिसमिल हाल, यानी जो नकदी नकद बे है, बे मुअज्जल है, तो आनी गैर मुअज्जल लिल बाई, तो उसमें बाई को इस बात का इख्तियार है कि मबी को महबूस रखे, अपने पास रोक कर रखे जब तक कि वो अब तमाम का तमाम समन अदा ना कर दे। कहते हैं कि अगर बाय ने मुख्तलिफ अशिया बेची एक ही सफ़े के अंदर तो तमाम की तमाम को रोकने का उसको इख्तियार होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ मैंने समन दे दिया तो मुझे कुछ मबी दे दी जाए। आगे कहते हैं कि अब रोका हुआ है लेकिन उसके बाद मुश्तरी को रहन के तौर पर वो मबी दे दी, ठीक है, या औ कफीलन बिस्समन, तो और कफील को समन के तौर पर दे दो, इसकी वजह से हक़ हब्स खत्म नहीं होगा। हाँ आगे कहते हैं इदा सल्लम अल बाइल मबी क़ब्ल क़ब्ज़ समन फ़क़त अस्क़त, लेकिन खुद बाय ने मबी हवाले कर दी तो अब उसका हक़ हब्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर दोबारा नहीं कह सकता कि मबी मुझे वापस करो इसलिए कि तुमने समन नहीं दिया। इसी तरह आगे बात कर रहे हैं वो हवाले की, कि बाय ने हवाला कर दिया किसी इंसान को समन के बदले में या मुश्तरी ने हवाला के उसको कबूल कर लिया, तब भी इसका ये जो हक़ हब्स ये ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद आगे फरमाते हैं कि बे नसिया यानी क्रेडिट सेल और आपके बे मुअज्जल के अंदर बाय को हब्स मबी का हक़ हासिल नहीं होता। ठीक है, और आखिर में कहते हैं इदा बा हालन, अगर पहले मुअज्जल की थी बाद में मुअज्जल कर दी तब भी जो हक़ हब्स वो साक़ित हो जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। जज़ाकल्लाह